سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، دیگر نبیوں کا بھی ہے اور حضرت نوح کا خصوصیت کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح نے اپنی امت کو تبلیغ کی، ہدایت کی، انہیں نجات، ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے، گمراہ تھے، ہر بدکاری و برائی ان کے اندر تھی۔ حضرت نوح مبعوث ہوئے اور کثرت سے ان کو تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس پر حضرت نوح نے اپنی قوم سے برات کا اعلان کیا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت 36 ہے سورہ ہود کی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ اے نوح، جتنے مومن ہو چکے ہیں بس یہی ہوں گے، آگے مزید کوئی آدمی آپ کی طرف نہیں آئے گا، اور تیری قوم میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا، مومن نہیں ہوں گے، جو بن چکے ہیں مومن وہی رہیں گے۔ ولا، اور یہ بڑی پریشان کن بات تھی کہ اب میری امت میں کوئی اور مومن نہیں پیدا ہوگا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو فرما دیا، اگر یہ مومن نہیں ہوتے، آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ کا پیغام نہیں سنتے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ آپ جو مومن ہو چکے ہیں ان کو اب بچانا ہے، اب عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے پیش نظر، یعنی واضح کھلم کھلا کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری رہنمائی سے، ہماری وحی سے ہدایت ہم کریں گے، اور کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور کسی ظالم کے متعلق میری بارگاہ میں کوئی بات مت کرنا، کوئی بھی ظالم ہو، تیرے خاندان سے ہو، باہر ہو، تیری قوم سے ہو، باہر کی قوم سے ہو، اگر ظالم ہے اس کے متعلق مجھے مت کہنا، مجھے مت پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے حضرت نوح کو روک دیا کہ کسی ظالم کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اب عذاب کا وقت ہے، عذاب سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آپ کشتی بنائیے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ حضرت نوح نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کشتی بنانا شروع کی، اور روزانہ کشتی بناتے، اور کشتی بناتے ہوئے ان کے قریب سے کچھ لوگ گزرتے، ملا، سرکردہ لوگ، سرغنے، مال و دولت و ثروت کے سرغنے اور قبیلوں کے سرغنے، یہ حضرت نوح کے قریب سے گزرتے اور ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، حضرت نوح کا مذاق اڑاتے کہ ابھی طوفان آنے والا ہے، ابھی دنیا غرق ہونے والی، چونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خشک موسم تھا، اور حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ شہر میں کشتی، جہاں پانی نہ ہو، ساحل پہ کشتی بنائے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہاں ضرورت ہے، لیکن اگر انسان شہر میں، خشک علاقے میں کشتی بنائے، جہاں نہ نہر ہے، نہ دریا ہے، اور نہ ہی سمندر ہے، اور وہاں پر کوئی کشتی بنانا شروع کرے تو مذاق کی بات تو لگتی ہے، ظاہراً لوگ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ یہ جتنے اوباش لوگ تھے یہ سارے حضرت نوح کے قریب سے گزرتے اور مذاق کرتے کہ یہ صحرا میں، ریت میں کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح نے ان کو جواب دیا کہ ابھی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، عنقریب تم ایسی حالت میں چلے جاؤ گے کہ ہم ہنسیں گے تمہارے اوپر۔ فَإِنَّا نَسْخَرْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، بہت جلدی پتہ چل جانے والا ہے، عذاب آئے گا، اور ہم جو کشتی بنا رہے ہیں ہم کیسے ہوں گے، اور تم جو ٹھٹھا کر رہے ہو تم کیسے ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ پھر کشتی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا
کشتی میں سوار کر لو، جانوروں میں سے، حیوانوں میں سے جن کی نسل بچانی ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا آپ کشتی میں سوار کر لیں، اور اس کے علاوہ سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے مومنین کے جو حضرت نوح پر ایمان لائے ہیں اور حضرت نوح کے اس حلقہ اثر میں داخل ہو گئے ہیں، وہ بچ جائیں گے جو کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور پھر کشتی بن گئی۔ وقال ارکبوا، کشتی بن جانے کے بعد حضرت نوح نے حکم دیا، ادھر سے اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی ابل پڑا، آسمان پانی برسنے لگا اور زمین پانی اگلنے لگی، اور ہر طرف جل تھل، اب ہر چیز ڈوب رہی ہے تدریجاً، پانی کی سطح، سیلاب کی سطح اوپر آ رہی ہے، گھر ڈوب رہے ہیں، درخت ڈوب رہے ہیں، جانور حیوان سب ڈوب رہے ہیں، اور اب لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ وقال ارکبوا فیہا، حضرت نوح نے کشتی بنائی اور عرصہ لگا، کئی سال لگ گئے گویا، کیونکہ توڑ دیتے تھے، وہ روزانہ آتے تھے، جو کام حضرت نوح کرتے وہ توڑ کے چلے جاتے تھے، توڑ پھوڑ کر جاتے، کتنا عرصہ لگا، سال میں شاید غلط کہہ گیا ہوں، کچھ مہینے لگ گئے گویا کشتی بنانے میں، اور وہ توڑ دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ بالآخر کشتی بن گئی، کامیاب ہو گئی، اور اب کشتی کے افتتاح کا دن تھا۔ قال ارکبوا، سوار ہو جاؤ اس کشتی کے اندر۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا ومرساہا، بسم اللہ مجراہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، اس کا لنگر انداز ہونا، یہ اللہ کے نام سے ہوگا، اس کے لیے کوئی ناخدا نہیں ہے، اس کشتی کا ناخدا اللہ ہے۔ بسم اللہ ہے، اللہ کا نام، اللہ کے نام پر یہ چلے گی، اللہ کے نام پر یہ رک جائے گی، لنگر انداز ہوگی۔ ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور ایسے میں کشتی جب چلی اور پانی بھر گیا اور سمندر بن گیا، زمین ساری ڈوب گئی، ایک موج، لہر اٹھی پہاڑ جیسی، کالجبال، پہاڑ جیسی لہر اٹھی، اور پھر اس کے بعد وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نے اپنے بیٹے کو ندا دی جو کشتی سے باہر کھڑا تھا، اور اسے کہا کہ آؤ کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ دور تھا، نوح کی بات نہیں مانتا تھا، نوح کا بیٹا تھا، راستے پہ نہیں تھا، نوح کا بیٹا تھا، تابع فرمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور نوح کے مخالفوں کے راہ پر چل رہا تھا۔ لہذا جب نوح نے اس کو کہا کہ یا بنیا ارکب، یا بنیا ارکب معانا، اے بیٹا، پیارے بیٹے، بنیا، اے پیارے آ جا، تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت جا، آ کے نجات کی کشتی پہ بیٹھ جا۔ قال سآوی الی جبل، نوح کے بیٹے نے کہا کہ ابا تم جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر، میں تمہاری کشتی کے ذریعے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، میں پناہ لوں گا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر، ارد گرد پہاڑ ہیں، میں ایک بلند چوٹی پر جا کر چوٹی کا سہارا لے لوں گا۔ یعصمنی من الماء، اس پہاڑ کی چوٹی نے، یعصمنی من الماء، اس پہاڑ کی چوٹی نے مجھے محفوظ رکھنا ہے، عصمت دینی ہے۔ میں نے طوفان نوح سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کا سہارا لینا ہے۔ میں نے پہلے سے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آیا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، تیری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ قال، حضرت نوح نے بیٹے کو کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو غلطی پر ہے، آج پہاڑ نہیں بچا سکتے تجھے، کوئی اور چیز تجھے نہیں بچا سکتی۔ لا عاصمہ، کوئی عاصم، کوئی عصمت دینے والی چیز، کوئی محفوظ دینے والی، رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ الیوم، کوئی امر خدا سے، عذاب خدا سے تجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اگر باپ بیٹے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی، باپ کشتی میں ہے اپنے مومنوں کے ساتھ، اور بیٹا کشتی سے باہر باغی ہو کر پہاڑ کی چوٹی پہ عصمت لینے جا رہا ہے،
حفاظت، عصمت یعنی حفاظت، حفاظت کی خاطر پہاڑ کی چوٹی پہ توقع اور امیدیں باندھ کے اور نگاہیں جما کے بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں لہر اٹھی پہاڑ جیسی اور ان کے درمیان حائل ہو گئی. نوح کی کشتی محفوظ رہی اور بیٹا غرق ہو گیا. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي، ہم نے زمین کو حکم دیا کہ تھم جا، پانی ابلنا بند کر دے، اور آسمان کو فرمان دیا کہ پانی برسانا روک دے. وغید الماء، پانی تھم گیا اور پانی اتر گیا. وقضی الامر، عذاب تمام ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی، یہ فلک، یہ سفینہ، یہ جودی نامی پہاڑ کے ساتھ جا کر رکی، لنگر انداز ہو گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح ربہ، اب جب نوح کا بیٹا ڈوب گیا تو حضرت نوح نے اللہ کو پکار کے فرمایا، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پالنے والے، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے تھا، میرے اہل بیت میں سے تھا، میرا اہل تھا، یعنی میرا تھا، میری آل تھا، میری اولاد تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہوا، عذاب آ گیا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، حضرت نوح کو افسوس ہوا بیٹے کے ڈوبنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ میرے میں سے ہی تھا، میرا ہی بچہ تھا لیکن گمراہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے. قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں تھا، یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تجھ میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، یہ تیرے میں سے نہیں ہے. تو راہبر ہے، پیشوا ہے، نبی ہے، امت کا نجات دینے والا ہے، اور یہ پہاڑوں پہ جا کر عصمت تلاش کر رہا ہے. یہ تیری کشتی اور تیرے نظام میں آنے والا نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح ہرگز جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، اس کے بارے میں مجھ سے کچھ مت کہنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں اللہ آپ کو واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ مبادا اس چیز کے بارے میں بات کر کے جس کا آپ کو علم نہیں ہے آپ جاہلین میں سے ہو جائیں. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، میں نے وہ چیز کہہ دی جس کا مجھے علم نہیں تھا. وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پھر اس کے بعد حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اب کشتی سے اتر جاؤ اور نئی آبادی شروع کرو. عزیزان، قوم بعض اوقات ایسے طوفانوں کی زد میں آ جاتی ہے کہ اسے بچانے کی ضرورت ہے، اسے اعتصام کی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. آج موجودہ دنیا میں، آج کی دنیا میں، آج کی پاکستان کی نسل، آج کی مسلمانوں کی نسل، آج کی پوری انسانی نسل جو زمین کے اوپر ہے، طوفان نوح سے زیادہ برے طوفان کی زد میں ہے. وہ پانی کا طوفان تھا، آج فاسد تہذیب کا طوفان اٹھا ہوا ہے، گمراہی کا طوفان ہے، بد کرداری کا طوفان ہے، ہوس کا طوفان ہے، شہوات کا طوفان ہے، مفاد پرستی کا طوفان ہے، دنیا پرستی کا طوفان ہے. لوگ اندھے ہو چکے ہیں. یہ جو کچھ آپ روز بروز سنتے ہیں حوادث و حادثات پاکستان کے اندر، یہ اسی طوفان کا نتیجہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں کھاتے، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں. محرم و نامحرم کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اقتدار میں اندھے ہو چکے ہیں، ہر ایک کو لوٹ رہا ہے. یہ طوفان کی زد میں ہے. اس طوفان کی زد میں اپنی اولادوں کو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اولادیں نبی کی بھی اولاد ہو، نبی کا بچہ ہو، نبی کا بیٹا ہو، لیکن طوفان آ جائے وہ اس خطرے میں ہوتا ہے. اگر وہ نبی کی راہ پر نہ آئے، فقط نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سمجھے میں بچ جاؤں گا، یہ کسی فاسد حکومت میں، کرپٹ حکومت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نظام میں نہیں ہو سکتا کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بچ جائے.
انہ عمل غیر صالح، وہ غیر صالح عمل ہے، فاسد ہے، اور طوفان کی زد میں ہر فاسد آ جائے گا۔ آج کی فاسد تہذیب بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، انسانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، مسخ کر رہی ہے آج کی فاسد تہذیب۔ ایسی فاسد تہذیب کا طوفان جب اٹھ کے آ جائے اور بشریت پر چھا جائے، کیا کرنا ہے یہاں پر؟ یہاں فقط دعائیں اور تبلیغ بھی فائدہ نہیں دیتی، یہاں کشتی فائدہ دیتی ہے۔ اور اس لیے ہم نے اوحی الی نوح ان اصنع الفلک باعیننا، ہم نے کہا طوفان، یہ قوم فاسد ہو چکی ہے، ایمان نہیں لائیں گے، اب کشتی بناؤ طوفان سے بچانے کے لیے، اور طوفان میں وہی کشتی میں وہی آئیں گے جو مومن ہیں، جو مومن نہیں ہیں وہ کشتی میں سوار نہیں ہوں گے۔ عزیزان، ام الکتاب فقط ایک روایتی مدرسہ نہیں ہے، الحمدللہ آپ اس کا ظاہری شان و شکو دیکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ یہ انسان پاکستان کے موجودہ حالات میں، اور جہاں پر مخالفتوں کے محاذ ہوں، جہاں پر پروپیگنڈا ہو، جہاں پر جھوٹ ہو، جہاں بہتان ہو، جہاں پر بدتمیزی ہو، جہاں پر گالی گلوچ کے لشکر اور برگیڈ بنے ہوئے ہوں قوم کو گمراہ کرنے کے، اور اس کے باوجود یہ اتنا عظیم الشان مدرسہ خواتین کے لیے، آپ پورا ملک تلاش کر لیں، خواتین کے لیے ایسا نجات کی کشتی کہاں موجود ہے؟ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ کسی انسان کا میں کہوں میں نے کیا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ گناہ ہوگا اگر یہ کہوں میں نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے یہ، اور اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے، جن لوگوں کو اس کی تعمیر اور اس کی خدمات کی توفیق دی ہے، انہوں نے یہ کشتی بنا دی ہے۔ آج کے طوفان نوح سے زیادہ خطرناک طوفان سے آج کی نسل کو بچانے کے لیے، آج کی آپ کی اولادوں کو بچانے کے لیے، اور اس طوفان میں اگر اس کشتی میں اگر سوار ہوں گے تو نجات پائیں گے آپ۔ اگر کسی نے کہا میں پہاڑ پہ جا کر پناہ لے لوں گا، گمراہی کا شکار ہے۔ اگر کوئی کہے سآوی الی جبل، میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، میرے لیے تو اور ادارے موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا جنہوں نے آج اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے پہاڑوں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ وہ پہاڑ کون سے ہیں؟ یا ملک سے باہر کسی پہاڑ پہ جا چڑھتے ہیں، یا ملک کے اندر کسی ادارے کو پہاڑ سمجھ کر طوفان سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے در بدر گھوم رہے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر جا کر پناہ لیتے ہیں۔ لیکن ایک موج، اس فاسد تہذیب کی ایک لہر اولاد سمیت پورے خاندان کو تباہ کر جاتی ہے۔ صرف کشتی بچا سکتی ہے۔ اور آج اس طوفان بدتمیزی میں، اس طوفان فساد میں بچانے کے لیے فقط ایک راستہ ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا۔ وہ نبیوں کو کون سا راستہ دیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم کی کشتی نجات دے سکتی ہے اس فاسد نظام سے، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل کو اور ہماری موجودہ نسل کو بچا سکتی ہے۔ یہ کشتی بناؤ، یہ ایک کشتی بنی ہے پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر ضلع میں یہ کشتی بننی چاہیے۔ اور یقین جان لیں، اگر پاکستان کے سارے مرد تعلیم پا لیں اور سدھر جائیں، پاکستان نہیں سدھرے گا۔ اگر پاکستان کی چند خواتین سلجھ جائیں، سدھر جائیں، تو سارا پاکستان نجات پا سکتا ہے۔ لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا۔ سلامتی کے لیے آوازیں بلند صلوات۔ میں نے پہلے بارہا یہ جملہ کہا ہے، اگر مرد تربیت کریں تو فرد تربیت کیا ہے، اگر عورت تربیت کرو گے تو آپ نے امت کی تربیت کی ہے۔ اگر امت تشکیل دینی ہے تو آپ کو وہ ماں پہلے سنوارنی ہوگی جس کے بطن سے امت تشکیل پاتی ہے۔ اور ماں کا کام فقط بچہ جسمانی طور پہ جنم دے کر اس کو جسمانی طور پر پرورش کرنا نہیں ہے،
بلکہ ماں وہ ہے جس نے اس بچے کو بہشت تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بہشت بھی ماں کی مٹھی میں قرار دی ہے. وہ مٹھی، اس جہنم بھی اس کی مٹھی میں ہے، بہشت بھی اس کی مٹھی میں ہے. وہ آج بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو اس طوفان میں لے کے پہاڑوں پہ نظر آتی ہیں. بڑے معروف انگلش اسکولوں میں، جن کو پہاڑ سمجھ کر اپنے بچوں کی نجات کے لیے مہنگے اسکولوں کو پہاڑ سمجھ کر وہاں جا کر کھڑی ہوئی ہیں. ہم اپنے بچوں کو نجات دینے کے لیے ہم نے اہتمام کر لیا ہے. نہیں کیا آپ نے. اگر ماں ہو، اگر اللہ نے یہ امومت کا جو درجہ دیا ہے اس کی پاسدار ہو، تو آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہونا ہوگا. اس کے ذریعے سے اپنی امت کو نجات دینا ہوگی، اس کے ذریعے سے اپنی نسل کو بچانا ہوگا. یہ اللہ کا خصوصی لطف ہے. آج ہمارے لیے یوم الشکر بھی ہے. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ سب کو، پورے نسل کو، پوری قوم، پوری ملت پاکستان کو. ام الکتاب یوں نہیں کہ کسی فرقے کے لیے خاص ہے. ام الکتاب جس طرح مخلص انسانوں نے اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے یہ ہمت کر کے اس کو کھڑا کر دیا، کشتی بنا دی ہے. اب آگے اس کو چلانے کے لیے ایک اور مخلص جماعت کی ضرورت ہے. جتنی خوبصورت عمارت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اس کے اندر نظام تعلیم چلانا ہے. اس خوبصورت کشتی کے اندر جس امت کی نجات کا اہتمام کیا گیا ہے، ظاہر اب وہ قافلہ خواتین کا ہوگا. اینٹوں کی عمارت مرد بنا سکتے ہیں، لیبر بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے جب بن جائے کشتی، اس کے اندر سوار ہو کر اگلی نسل کی تربیت و پرورش وہ خواتین نے کرنی ہے. ہمیں اب ام الکتاب، یہ ام الکتاب پاکستان کے اندر تعلیم کا ارتقاء ہے، تعلیم کی ترقی کا زینہ ہے. پاکستانی ملت اب تعلیم کے معیار میں اوپر آ گئی ہے، اور خصوصاً متدین طبقہ، مذہبی طبقہ، اسلامی تعلیم یوں سمجھے کہ وہ اسفل سافلین سے اوپر آ گئی ہے. اعلی علیین کا قدم اس نے اٹھا لیا ہے. یہ قدم اب آگے بڑھے، یہ سیڑھی آگے بڑھنی ہے انشاءاللہ. ایک تو تکرار ہو، خواتین کر سکتی ہیں یہ ہمت. میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہت سارے کام مردوں نے، غلط کام جو کیے ہیں خواتین نے کروائے ہیں. بڑے بڑے بنگلے پاکستان کے اندر عورتوں نے بنوائے ہیں. یہ ڈی ایچ اے اور بحریہ جیسے محل اربوں روپے کے یہ خواتین کی ایما پر بنے ہیں، خواتین کی خواہش پر بنے ہیں، خواتین کی ڈیمانڈ پر بنے ہیں. اگر خواتین ایک فرد سے مطالبہ کر کے بڑا محل بنوا سکتی ہیں، تو خواتین مردوں کو قائل کر کے بڑے تعلیمی ادارے بھی بنا سکتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دینا ہے. اس طوفان سے نجات کے لیے اعتصام کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے اپنی نسل کو بچانے کے لیے. پہاڑ نہیں بچائیں گے تمہاری نسلوں کو، کشتیاں بچائیں گی تمہاری نسلوں کو. وہ کشتیاں جو اللہ کی وحی سے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمان سے بنے اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق بنے. ایک طبقے نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آئیں دوسرا طبقہ اس کو سنبھالیں. ہمیں اب ام الکتاب کا نظام چلانے کے لیے ایک بڑے عملے کی ضرورت ہے. تربیتی عملہ، تعلیمی عملہ، تدریسی عملہ اور مدیریتی عملہ، انتظامی عملہ، خدماتی عملہ. معلوم نہیں آپ نے اس کے مختلف حصے دیکھے ہیں یا نہیں. آپ کے اس حصے میں، جامعہ کے اس حصے میں جو ایک خدماتی کمرے بنے ہوئے ہیں جن کے اندر بہت ساری جو خدمات ہوں گی، سروسز ہوں گی، وہ یہاں پر ان کو پیش کی جائیں گی. اسی طرح خواتین کے لیے یہاں تربیتی مہارتیں بھی ہوں گی جو ان کی زندگیوں سے اور ان کی عمر بھر کے لیے ان کو ضروری ہوتی ہیں، درکار ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو یہاں پر سکھائی جائیں گی. اور اسی طرح تعلیم، اور تعلیم اب تو حکومت نے یہ تقاضا، یہ قاعدہ بنا دیا، قانون بنا دیا ہے کہ دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے. لہذا انٹرمیڈیٹ تک تو ہمارا تعلیمی نظام شروع ہو گیا ہے، لیکن اب خود حکومتی بعض جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی یہ خواہش ہے، ان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے پاس تمام شرائط موجود ہیں. یہ ان کے کہنے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں
کہ تمام شرائط آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ اپنے اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ دلوا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلا مرحلہ یہی ہوگا کہ یہ جامعہ ام الکتاب جو ایک یونیورسٹی بننے کی تمام شرائط اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. آپ کی ہمت سے، محنت سے اور تعاون سے انشاءاللہ وہ درجہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہمیں ظاہر ہے تقریباً شروع کرنے کے لیے 100 افراد پر، خواتین پر مشتمل سٹاف کی ضرورت ہے. ہاسپٹل بنایا ہم نے، اس ہاسپٹل میں 2 ہاسپٹل بنائے، خواتین کے لیے علیحدہ بنایا اور مردوں کے لیے علیحدہ. خواتین کے لیے ہر چیز، آپریشن تھیٹر الگ، وارڈ الگ ہے، ان کے لیے ایمرجنسی الگ ہے، ان کا سٹاف الگ ہے. کوئی مرد خاتون کو اور کوئی خاتون مرد کو علاج نہیں کرے گی. یہ مجبوری ختم کی ہے جو لوگوں نے خود ساختہ بنائی ہوئی تھی نامناسب طریقے سے. اسی طرح تعلیم میں بھی خواتین کی تعلیم کا اہتمام عصمت کے ساتھ ہو، احتسام کے ساتھ ہو. جب مرد خواتین کو پڑھاتے ہیں اور جب مرد و عورت مخلوط ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پہلی چیز عصمت اڑ جاتی ہے، بیچ میں سے معصومیت ختم ہو جاتی ہے. لہذا اہتمام کریں، خرچ کریں اور خواتین کے لیے ان کی شان، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے تعلیم کا اعلیٰ اہتمام ہو. اور اللہ تعالیٰ کے لطف سے یہ آغاز ہو گیا ہے. اب اس کے آگے ارتقائی مراحل ہیں، منزلیں ہیں، اور اس میں آپ کا تعاون سب سے بڑی شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعاون سے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، آگے بھی انشاءاللہ بڑھے گا. اور یہ آرزو ہے ہماری کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے ہر شہر میں جامعہ ام الکتاب جیسے اور اس سے بڑے ادارے خواتین کے لیے تشکیل پائیں، تعلیم کی یہ کشتیاں بنیں تاکہ موجودہ فاسد تہذیب کے طوفان سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. خوب، اب اگر خلاصہ کروں میں گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو مقام عصمت کیوں عطا کیا؟ اس لیے نہیں عطا کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو فقط ایک فرد کو اللہ نے محفوظ رکھنا تھا، بچانا تھا. اس لیے معصوم بنایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ذریعے سے امت اسلامیہ کو اعتصام کی منزل تک پہنچانا ہے اور اعتصام کی منزل تک ان کو قریب کرنا ہے. میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا نوح کے بیٹے کا کہ اعتصام کے لیے پہاڑ کا سہارا لیا، جبکہ اعتصام کے لیے کشتی بنائی گئی تھی. حضرت نوح نے بنائی تھی، کشتی چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا. اب ایک اور نمونہ اعتصام کا، یہ 3 اصطلاحیں آج سیکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں عصمت کے متعلق، پھر ان پر غور کریں. مجھے بھی کبھی توفیق ہوئی ان کی مزید وضاحت کروں گا. عصمت حفاظت کو کہتے ہیں. عصمت کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ائمہ کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، وہ ہستیاں جو مختص عصمت ہے، اور ان کو اس لیے معصوم بنایا ہے تاکہ امت کو محفوظ تحفظ دے سکیں، امت کو حفاظت کے راستے اور حفاظت کے ذریعے اور حفاظت کی حبل امت کے لیے کشتیاں حفاظت کی بنا سکیں. اس لیے انہیں بنایا ہے. اس لیے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن سے امت کی نجات کی کشتیاں ہیں. لہذا رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل نوح سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو ان کے اندر بیٹھ گیا نجات پا گیا، اور جو ان سے کنارہ کش رہا وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ عصمت اس لیے دی تھی تاکہ اعتصام امت کا ہو. فاطمہ عصمت کے مقام پر فائز ہیں تاکہ امت کے لیے اعتصام کا ذریعہ فراہم ہو جائے. امت کو حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا، تم بھی اعتصام کرو. عزیزان، یہ ہے قرآن کریم کا فرمان کہ آپ اعتصام کرو. وَاعْتَصِمُوا، عصمت اختیار کرو. وَاسْتَعْصَمُوا، وَاسْتَعْصَمَا، اور عصمت کی چارہ جوئی کرو، اپنی نسل کو بچانے کے لیے چارہ جوئی کرو. اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ نجات کی کشتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. قرآن ہے، رسول اللہ نے فرمایا کتاب و حکمت ہے. اور جس ادارے کے اندر، جس مرکز کے اندر یہ کتاب و حکمت کی تعلیم موجود ہو،
وہ آج کی نسل کے لیے کشتی نجات ہے، اور اس کشتی نجات پر جو بیٹھے گا وہ اس فساد کے طوفان سے بچ جائے گا، اور جو اس سے کنارہ کش رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے کوئی پہاڑ نجات نہیں دے سکتا، بے شک بڑے بڑے اداروں کے پہاڑ سمجھ کر ان کے اوپر چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس علمی مرکز جامعہ ام الکتاب جامعہ عروۃ الوثقی اور اس کے ملحقہ دیگر جو ادارہ جات ہیں جن کے لیے ان معاونین نے محنت کی ہے، معاونت کی ہے، کوشش کی ہے، دن رات دامیں درمیں سخنے قدمیں، جس طرح سے بھی انہوں نے اس میں قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو وہی کشتی نجات امت بنائے انشاءاللہ، اور اس ادارے کے جو خدمت گزاران ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔